یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے احبار حبر کی جمع، ایسا شخص جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو۔ حبر اصل میں کہتے ہیں خوبصورت اور منقش کپڑے کو، ایمبرائڈری والے کپڑے کو، جو سادے کپڑے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک کپڑا خواہ کتنا ہی قیمتی ہو، اس کے مقابلے میں وہ کپڑا جو کم قیمت کا بھی ہو لیکن اس کے اوپر کچھ کڑھائی وغیرہ ہوئی ہو تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ثوب محبر، نقش و نگار والا کپڑا، یعنی خوبصورت کپڑا۔ تو علماء یہود کو احبار کہا گیا کیونکہ یہ بات کو بہت سلیقے سے کرنا جانتے تھے۔ آج کل کبھی آپ نے کوئی ایسا چینل دیکھا ہے یا سنا ہے جس میں کرسچن پریسٹس اور جیوز جو ہیں وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہوں؟ کبھی موقع ملا آپ کو؟ بولنے کا جو سٹائل اور انداز ہے وہ بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک باطل دین جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس میں کوئی سچائی نہ ہو، اگر اس کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا جائے تو وہ بھی لوگوں کے دل بدل دیتا ہے۔ کہاں یہ کہ ایک سچا دین، لیکن افسوس کہ اس دین کے ماننے والوں نے اس فیلڈ کو ہی چھوڑ دیا، اس کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کی۔ اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین خوبصورت مثال ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے اکثر مقررین حضرات اور جو مبلغین حضرات ہیں ان کو نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیچ کا سٹائل کیا تھا، خطبہ کا سٹائل کیا تھا، تعلیم کا انداز کیا تھا، عام گفتگو کیسی تھی۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ لوگ آپ کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ آپ کو ساحر کہا جانے لگا کہ یہ تو جادو کر دیتے ہیں، ان سے بات نہ کرنا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو خوبصورت انداز سے پیش کریں، دین کا غلبہ اور دین کی صورت عوام میں نظر آتی ہے نا، جو اس کو پیش کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس کے لیے کوئی محنت کی، کوئی کوشش کی، کوئی شوق بھی آیا کبھی؟ شیشے کے سامنے بول کر دیکھیے۔ احبار حبر کی جمع ہے، ایسا شخص جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو۔ خوبصورت اور منقش کپڑے کو ثوب محبر کہا جاتا ہے۔ مراد علماء یہود ہیں جو دین کو بہترین طریقے سے پیش کرتے تھے۔ اور رہبان راہب سے ہے، علماء نصارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا صوفیاء نصارہ کے لیے۔ ان کے ہاں علماء کے لیے قسیسین کا لفظ ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ باطل طریقے کون سے تھے؟ مثلا ان کے باطل طریقوں میں نمبر 1 یہ کہ حرام چیزوں کو حلال کرنا تھا۔ مثلا انہوں نے سود حلال کر لیا تھا اپنے لیے۔ پھر اسی طرح رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے۔ پھر نجات نامے فروخت کرتے تھے۔ نجات نامہ کیا ہوتا ہے؟ معافی نامہ۔ حرام کردہ چیزوں مثلا چربی کو پگھلا کر ان کی قیمت کھا لیتے تھے۔ چربی حرام تھی نا ان پر، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو لیکوڈ بنا کے اس کو بیچ لیتے تھے کہ سالڈ حرام ہے لیکن لیکوڈ حلال کر لیا۔ ہیلا سازی کرتے تھے۔ شادی یا غمی کی کوئی رسم ہو اس میں اپنا حصہ اور نذرانے وصول کرتے تھے، اور یہی چیز دراصل ان کے دین میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی انہی کارگزاریوں پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا
تم اوروں کو تو زیرے اور سونف پر بھی عشر کا حساب بتاتے ہو، لیکن خود دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو۔ دوسرے کا مال لینے کا حق کب ہے انسان کو؟ جب وہ واقعی کسی دوسرے کی کوئی حقیقی خدمت کرے یا اس کو نفع پہنچائے، لیکن اس کے بغیر کسی کو دھوکے میں مبتلا کر کے، کسی کو ایکسپلائٹ کر کے اس کا مال لینا، یہ سراسر ناجائز ہے۔ یہود اور نصارہ دونوں کے علماء بڑے پیمانے پر اپنے عوام کا مذہبی استغلال کرتے، ایکسپلائٹیشن کرتے، عوام میں ایسی جھوٹی کہانیاں پھیلائے ہوئے تھے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اپنے بزرگوں سے غلط توقعات وابستہ کریں، پھر ان سے برکت لینے آئیں اور انہیں ہدیے اور نذرانے پیش کریں۔ وہ خدا کی خدمت کے نام پر لوگوں سے رقمیں وصول کرتے تھے، حالانکہ جو دین وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے وہ ان کا خود ساختہ تھا۔ پھر اسی طرح تعویذ گنڈوں میں پر اسرار اثرات بتا کے انہیں لوگوں کے ہاتھ فروخت کرتے، حالانکہ خود اپنے لیے وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھا، آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پر فرمایا کثیرا من الاحبار، یعنی قلیل کوئی نہیں، کثیر بہت سے احبار اور رہبان ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر ان کے مال کھاتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیتے ہیں، یعنی حقیقی دین کی طرف جانے ہی نہیں دیتے، اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں لوگوں کو الجھاتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ اسی ٹاپک کے بارے میں میڈم سے بتا رہی تھی کہ جب امریکہ میں ٹیلی ویژن چینلز پہ جو ان کی براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے اور مشنریز، یہ جو پریچرز، جو ان کے علماء ہیں، جس طرح سے لیکچرز دیتے ہیں، تو اکثر اس پہ ہاٹ لائن کا نمبر بھی آتا ہے، فلیش کرتا ہے اسکرین پہ، اور جب وہ اپنا پریچ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈونیشنز کے لیے نمبر فلیش ہو رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹلی، اور بہت یہ بڑا بزنس ہے وہاں پہ، صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ سارے ویسٹ میں۔ اور اگر کسی کو دیکھنے کا اتفاق ہو تو اٹس لائک اے شو، جب آپ دیکھتے ہیں یہ عالم جو پریچ کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل سٹیج سیٹ ہوتا ہے، بڑے بڑے آڈیٹوریمز میں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، and ادھر سے ادھر دے آر ڈانسنگ اراؤنڈ دا پلیس، اور بہت زیادہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے نئے نئے ٹیکٹکس ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں۔ اور اسی میں یہ کہ ہر دفعہ یہ لوگ جب پیسوں کے ڈونیشنز مانگ رہے ہوتے ہیں تو بہت کم ہی یہ لوگ کرسچینٹی کے نام پہ مانگتے ہیں اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو دوسرے دین کے لوگ ہیں وہ کرسچینٹی کے نام پہ تو پیسے نہیں دیں گے، تو کرتے کیا ہیں کہ پھر سیو دا چلڈرنز فنڈ یا ہیلپ دا بلائنڈ، اس طرح کے ٹائٹلز کے نیچے جو ہے وہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ سب کرسچین مشنریز کا یہ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ناموں کے انڈر یہ ڈونیشنز مانگتے ہیں، اور بلینز کی انڈسٹری ہے کرسچینٹی جو پریچ کرنے والوں کی، اینڈ تھوڑا بہت اس میں لوگ یہ ہے کہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن اینٹی اسلامک پروپیگینڈا اور یہ سب چیزوں کے لیے جو ٹولز ہیں، تو یہ سارا پیسہ ان کو اسی طرح ملتا ہے۔ اور یہ جو آپ لوگ نے دیکھے ہوں گے ٹیلی ویژن پہ سکھ چلڈرن کے ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو صومالین چلڈرن کی 5 منٹ کی ویڈیو دکھا رہے ہیں، آف کورس یہ لوگ اس طرح اپیل کرتے ہیں لوگوں کو کہ کوئی ان کو ریفیوز نہیں کرنا چاہتا، who doesn't want to help a baby، مگر ہم نے اس طرح کے طریقے کبھی سوچے ہی نہیں کہ ہم اپنا دماغ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسلام کی تبلیغ کرنے میں، اور لٹرلی اٹس اے منی میکنگ بزنس، پوری انڈسٹری ہے ان کی۔ ٹیلی ویژن پہ ذرا سا کوئی بھی چینل ان کا بیٹھ کے آدھا گھنٹہ دیکھ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اٹس اے بگ شو، اور اب بالکل یہ آیت جو ہے وہ فٹ ہوتی ہے اس پہ۔ السلام علیکم۔ اس پر ایک تاریخی واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں اصفہان یعنی ایران کے علاقے کا ایک فارسی نسل نوجوان تھا۔ جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے وہ جش کے نام سے مشہور تھی۔
میرا باپ اس بستی کا سردار تھا. وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور روب اور دبدبے کا مالک تھا. پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا. جو میری عمر بڑھتی گئی اس کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا. مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جیسے لڑکیوں کو گھروں میں پابند کیا جاتا ہے. میں نے محبت کے اس قید خانے میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی. اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں ایک خاص مقام پیدا کیا. بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کرتے تھے. اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی. میں اسے دن رات ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا. میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا. سالانہ وافر مقدار میں ہمارے گھر میں غلہ آتا. روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا. ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہوئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کی نگرانی کریں. میں گھر سے تو اپنی جاگیر کی نگرانی کرنے کے لیے نکلا، لیکن راستے میں ایک گرجا کے پاس سے گزرا جس میں عیسائی پوجا پاٹ میں مصروف تھے. مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا. مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر ادیان کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، اس لیے کہ میرے والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہ دیتے. اس روز جب میں نے گرجے کے اندر سے عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا. جب میں نے غور سے انہیں دیکھا کہ وہ سب عبادت میں مصروف ہیں تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا. میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے. بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا. میں نے اہل کنیسہ یعنی چرچ والوں سے دریافت کیا، اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، شام میں. جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا. باپ نے مجھ سے پوچھا، آج دن بھر آپ نے کون سا کام کیا؟ میں نے عرض کی، ابا جان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا کنیسہ کے پاس سے گزر ہوا. میں نے دیکھا کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں. مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا. شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا. میری باتیں سن کر باپ گھبرا گیا. اس نے اپنا دل پکڑ لیا. بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں، تیرے باپ دادا کا دین اس سے بہتر ہے. میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے. میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا. اسے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں. اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی. ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجے میں یہ پیغام بھیجا، جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ ان کے ہاں سے گزرے تو مجھے ضرور اطلاع کرنا. تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو شام جا رہا تھا. اہل کنیسہ نے مجھے اطلاع کر دی. میں نے پورے زور سے جھٹکا دیا، زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری اور میں چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ ہو لیا. چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے. وہاں میں نے دریافت کیا اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے. لوگوں نے مجھے بتایا، چرچ کا نگران اعلیٰ یعنی پوپ. میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے. میری دلی تمنا ہے میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں. میری گزارش سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی. میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ اچھا آدمی نہیں. یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعے صدقہ خیرات کیا جائے تو سب مال خود ہڑپ کر جاتا، فقراء اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا. اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے. جب میں نے اس کی یہ حرکتیں دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں بعد موت نے اسے آ لیا. عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا. یہ تمہیں تو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا، اور جب اس کے ترغیب دلانے پر تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غرباء اور مساکین میں تقسیم کرے، تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا اور اس میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہ دیتا. انہوں نے مجھ سے کہا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اس کا خفیہ خزانہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا، بتائیے. میں نے انہیں وہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا رکھا تھا.
جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو انگشت بدندہ رہ گئے. یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پہ لٹکا کے اسے پتھر مارے جائیں. اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا. یہ جو واقعہ میں نے پڑھ کے سنایا نا، یہ بہت اچھی کتاب ہے، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو. چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اس میں. تو اس کو اگر آپ لے لیں تو بیچ بیچ میں سے ایسے سوتے اٹھتے جاگتے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے ان سارے واقعات کو پڑھ لیں تو تربیت کے لیے بہت اچھے ہیں. اس میں بنیادی چیز جو سنانے کی تھی وہ حصہ تھا جو اس مذہبی لیڈر کا تھا یا پادری کا تھا کہ جس نے دنیا کا مال سمیٹ رکھا تھا اور لوگوں کے ٹرسٹ کو نقصان پہنچایا. اسی لیے پھر لوگ جو تھے، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہے وہ یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ظاہر ہے جن کا یہ اخلاق ہوگا ان کے دین پر کون ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے. یعنی افسوس یہ کہ یہ کردار آج مسلمانوں کے بھی مذہبی طبقے میں آ گیا ہے. وہاں بھی بعض اوقات ایسے فتوے ملتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو مالی طور پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. یہ کچھ دن پہلے کسی نے ایک فتویٰ لا کر دیا، میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو. یہ نہیں بتاؤں گی کہ کس کے پاس یہ گئے اور کس نے دیا، کیونکہ دونوں چیزیں یعنی کسی پرسنالٹی یا کسی شخص کو یہاں بلیم کرنا مقصود نہیں، لیکن صرف ایک چھوٹی سی انفارمیشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد عرض سلام، آپ جناب علی کی خدمت میں ایک مسئلہ ہے پیش کرتا ہوں. آپ جناب علی سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس سوال کو قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں جواب عطا فرمائیں. سوال ہے، ایک شخص ہے، اس نے 50 سال کی نمازوں کو قضا کیا. اب اگر اس کے وارث اس کا کفارہ دے تو شریعت کے اندر اس کی کتنی مقدار ہوگی؟ یہ بھی فرمائیں کہ کیا کفارہ دینے سے ان کی بخشش ہو جائے گی؟ جواب ہے، مسئلہ مذکورہ میں ہر نماز کے بدلے میں فدیہ صدقہ فطر کی مقدار میں دینا پڑے گا. فدیے کے بعد امید ہے کہ اللہ رب العزت ترک نماز کا گناہ معاف فرما کر بخشش فرما دیں گے. ایک نماز کا فدیہ 25 روپے ہے. اس حساب سے ایک دن کی 5 نماز اور وطر ملا کر 150 روپے یومیہ بنے گے. ایک سال میں دن 363 ہیں. کل دن 50 سال کے 18,150 ہیں. کل فدیہ 27,22,500 ہے. 50 نماز عید الفطر کی تو اس کا پھر کفارہ 25 روپے تو 1250 یہ بنتا ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے اس کا بھی اسی طرح 1250 بنتا ہے. اور 1250 کو پھر اگر اس میں ملایا جائے تو 27,25,000 روپے کل فدیہ ہے، یہ دینا ہوگا. اور اگر کسی کے پاس وہ نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ یہ بتا رہی ہیں کہ جو ان کے پادری معافی نامے بیچتے تھے نا، ان کے کہنے کے مطابق کہ جنت کے پلاٹ بھی بیچتے تھے اور پھر کارنر پلاٹ کی قیمت زیادہ وصول کرتے تھے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، تو سب رونے کی باتیں ہیں. اسی طرح مجھے فرانس میں ایک چرچ میں جانے کا اتفاق ہوا. بہت بڑا چرچ تھا اور اس کے اندر مختلف جگہیں بنی ہوئی تھی. ایک جگہ کینڈلز کوئی روشن ہو رہی تھی، معلوم نہیں، چونکہ زبان نہیں سمجھ آتی تھی ان کی تو میں نے کچھ سوال کیے بھی تو تھوڑا غصے میں بھی آیا کہ یہ کیوں پوچھ رہی ہے. لیکن ایک انگریزی ان کی اتنی اچھی نہیں اور مجھے فرینچ نہیں آتی تھی، کوئی بیچ میں ٹرانسلیٹر نہیں تھا کہ میں ان سے ذرا مزید معلوم کر سکتی. پھر ایک جگہ پر ہم گئے تو کیبن بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے اور اس میں شیشہ لگا ہوا تھا اور پریسٹ بیٹھے ہوئے تھے اور 7 لوگ تھے کچھ جیسے. تو میں نے سمجھا شاید کاؤنسلنگ کے لیے آئے ہیں، تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ کاؤنسلنگ نہیں ہے، یہ بیسیکلی اپنے گناہوں کا ان کے سامنے اقرار کرنے کے لیے آئے ہیں اور پھر یہ کچھ پیسے دیں گے اور اس طرح ان کو پادری جو ہے وہ ایک طرح سے لائسنس دے گا یا سرٹیفکیٹ دے گا کہ اب تمہارا گناہ جو ہے وہ معاف ہو گیا. کنفیشن باکسز بھی ہوتے ہیں. یہ نظریہ کہاں سے آیا کہ کوئی انسان بخشوا دے گا یا بخش دے گا؟ یہ حقیقی دین کے اندر تو نہیں ہے. اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ غفور الرحیم ہے اور وہ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو ابھی میں بات کر رہی تھی نا کہ یہ جو ایک خود ساختہ دین ہم نے بنا رکھا ہے، اگر نجات ہماری لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو لوگوں کی غلامی ہو گئی. پھر اللہ کے ساتھ تعلق کون رکھے گا؟ پھر اپنی عبادت خود سے کوئی کیا کرے گا؟
پھر انہی لوگوں کی خدمت کر کے جنت مل جائے گی. یہ ساری ایکسپلائٹیشن کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کتاب کا پتہ نہیں ہے یہ کیا کہتی. یہ جو یسدون عن سبیل اللہ ہے، اس پر تھوڑی سی بات. ہم نے جب انٹروڈکشن ٹو کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو فورتھ لارجسٹ ریلیجیس بلیف سسٹم ایگزسٹنگ ہے ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ وہ کیا ہے؟ ایتھیسٹ ایگنوسٹک نان ریلیجیس سیکٹ. ٹھیک ہے، دس از آفٹر کرسچینٹی، اسلام، ہندوازم کے بعد چوتھا یہ ہے. تو یہ جو ان کا علماء یہود اور نصارہ کا جو یہ طریقہ تھا، یہ منی میکنگ کا جو سارا بزنس اور انڈسٹری تھی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لائک یو آر ریڈنگ ان دا قرآن، یہ تو ہسٹوریکلی چلا آ رہا ہے. تو ایز اے ریئیکشن ٹو دس اس نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے. اس لیے کیونکہ اسپیشلی جو عیسائی ہیں وہ چرچ میں ایک دفعہ بھی میرے خیال سے وزٹ نہیں کر سکتے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ جو ہے آرمز کہتے ہیں ALMS، آرمز جو ہے وہ چیریٹی ڈونیشن ہوتا تھا جو چرچ کو دینا ضروری ہوتا تھا. چاہے آپ کسی بھی کام کے لیے جائیں، موسٹ آف دا ٹائم یو ہیڈ ٹو ڈراپ منی ان دا باکس اینڈ یو ہیڈ ٹو پٹ کوئنز پریسٹ کے ہاتھوں میں. آپ دیکھیں گے ہسٹری میں بھی آپ پڑھیں گے کہ اس چیز سے بہت زیادہ ریئیکشن ہوا لوگوں میں اور بہت زیادہ دین سے یہ دور ہوئے اس چیز کی وجہ سے کہ چرچ جو ہے ان کو، عام آدمی کو اس طرح لگتا تھا کہ یہ تو بالکل منی میکنگ انڈسٹری بن گئی ہے اور یہ بزنس ہے. اور اسی طرح جو پوپ تھا اس نے، ہم نے پڑھا تھا کہ کنگ کا سٹیٹس تھا پوپ کا، اینڈ ہی واز دا ریپرزینٹیو آف گاڈ آن ارتھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اتنی ان لاجیکل اور اتنی سیلفش قسم کی جو پالیسیز تھیں چرچ کی، تو اس نے ایونچولی ماسز میں بہت زیادہ کرسچینٹی کے لیے ایک نفرت اور ایک نیگیٹو فیلنگ کریٹ کری، اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ بہت سارے جو ہیں وہ کرسچینز ٹرنڈ اوے فرام ریلیجن. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی چرچ گوئنگ پاپولیشن بہت بہت کم ہے. اور اسی لیے جو ہے یہ نان ریلیجس سیکٹ جو ہے یہ اتنا زیادہ ویسٹ میں بڑھ گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ چائنا وغیرہ میں اتنا نہیں ہے اس طرح سے. ایون ہندوز میں you will find most people are somewhat following their religion, but the Christians and Jews especially you will find کہ بہت زیادہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بالکل ہی اپنے دین سے ٹرن اوے کر چکے ہیں اس چیز کی وجہ سے. پھر قصور تو ہم جیسوں کا ہے نا جو پہنچتے نہیں اور بتاتے نہیں. وہی نا، بدعت سے سنت چلی جاتی. تو اسی طرح شرک کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق مارے جاتے ہیں. یہ کسی نے لکھا ہے کہ ہم ایک کمرشل ایریا میں رہتے ہیں. میرا بھائی بتا رہا تھا کہ ایریا کے تمام دکانداروں نے مہینے کی اجرت پر قاری صاحب لگائے ہوئے ہیں جو روز صبح آ کر چند منٹ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں برکت کے لیے. تو کیا ہمیں ان کو صحیح بات بتا کر روک دینا چاہیے؟ اب بات یہ ہے کہ ان طریقوں کا نقصان کیا ہوا ہے. یعنی کرائے پر کسی قاری صاحب کو لگا کر دکانوں پہ کچھ پڑھوا لینا، اس کا نقصان کیا ہے؟ خود نہیں پڑھتے. البدعۃ تمیت السنہ، بدعت آتی تو سنت چلی جاتی. یہ ایک نہیں دو مختلف لوگوں نے لکھ کر دیا تھا، تو ایک تو میں نے پھینک دیا اور ایک آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. کسی اور جگہ پر بھی ایسا ہے. اٹ مینس کہ اٹس اے کامن پریکٹس. جب قاری صاحب پڑھتے ہیں تو وہ سنتے بھی نہیں، وہ تو اپنے اور کام لگے رہتے ہیں. گھروں میں بھی جب پڑھوانے کے لیے بلاتے ہیں تو گھر والے تو شریک نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں اپنے دین پر کانفیڈنس کیوں نہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ ہم کیوں شرمندہ رہتے ہیں دین پر پڑھ کے یا دین پہ چل کے؟ ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے دین پہ چلنے سے؟ ہم کیوں شرماتے جھیمتے رہتے ہیں اپنے ہی دوستوں، اپنے ہی رشتہ داروں سے، اپنے ہی مسلمان معاشرے سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کانفیڈنس نہیں، کیوں نہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز. اگر پتہ بھی ہو تو یقین کی حد تک اس کا علم نہیں ہے نا. یعنی یقین اور اعتماد نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول پر کہ وہ سچ اور حقیقی کی بات ہمیں بتاتے ہیں. اور جن لوگوں کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ لوگ اس طرف نہیں آتے، تو پھر ہمیں ایک کمپلیکس ہونے لگتا ہے کہ جن لوگوں سے ہم متاثر ہیں، جن کو ہم بڑا سمجھتے وہ تو اس طرف ہے نہیں، تو پھر ہم ہو گئے تو ہماری کوئی صحیح نہیں ہوگی. تو آپ لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے نا
آپ آئیڈیل بن جائیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہوا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو لوگ جاہلیت میں بہترین تھے لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے، اسلام کو اگر پوری طرح اختیار کر لیں تو لوگ اسلام میں بھی ان کو آئیڈیلائز کریں گے. تو آپ کیوں نہیں ایسے نمونے اور مثالیں پیش کرتے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا کمپلیکس دور ہو جائے؟ اندر کا ڈر ہے، اندر کا خوف نکالنے کی ضرورت ہے، اور اندر کا ڈر اسی وقت نکلے گا جب ایمان آئے گا. وہ اسی ڈر سے تو بچایا گیا تخشونہم وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. ایک اور بات یہ ہے کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نہیں کرتے، بلکہ الٹا ہم خود ہی ایک دوسرے کو مذاق کے انداز میں کام کرنے سے روکتے ہیں. کبھی ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم بھی یصدون عن سبیل اللہ کر رہے ہیں. یعنی اگر ایک شخص کسی نیک کام کو اپنانے کی کوشش میں لگا ہوا تو ہم اس کا مذاق اڑانے لگیں گے.